محترم سامعین، مومن کی زندگی کے دو ہی کردار ہوتے ہیں، ایک صابرانہ اور دوسرے شاکرانہ۔ اللہ نے اگر خوشحالی زندگی کے اندر نعمتیں عطا کی ہے، شکر ادا کیجیے۔ اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو جو عطا کیا گیا اس میں کہیں زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور دوسری ہے صابرانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی روایت، کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی بنیاد کے پر ایک مومن کو صبر کی وجہ سے اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اور صابرین، ان کے اجر کے بارے میں اللہ نے کوئی انتہا نہیں رکھی ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ سورہ زمر میں اللہ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے جس کا شمار ممکن نہیں، اس لیے کہ شکر کے مقابلے میں صبر زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ شکر میں اللہ نے عطا کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نعمتیں ملی بھی ہے، زندگی میں خوشحالیاں ہیں، لیکن صبر والی زندگی یہاں تو نعمتیں چھین چکی ہیں۔ اور ہمارے لیے سب سے اعلیٰ ترین مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے۔ 12 یا 13 سال تک مشکلات، جسمانی تکلیف تھی اور نفسیاتی بھی، کہ گھر بار سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایسے وقت میں بھی انہوں نے اللہ کے سامنے شکوے نہیں کیے، اللہ سے دعا مانگی بھی تو ایک مختصر سی دعا تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ میرے پروردگار آج میں تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک مختصر سی دعا تھی۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں پریشانیوں میں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی مشہور آیت، اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہاری آزمائشیں ہوتی رہے گی۔ کس سے ہوگی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی کر کے۔ 4 طریقے کی آزمائشیں ہیں۔ تو ہم دیکھیں تو ابتدائی 3 آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ خوف ہر کسی کے پر منڈلا رہا ہے، کہاں کس کے پر کس انداز کے ساتھ بیماری کا، وبا کا حملہ ہو جائے، ہر کوئی گھبرایا ہوا ہے۔ والجوع، بھوک۔ آج آپ دیکھیے کہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی آبادی، خاص طور سے مزدور اور غریب طبقہ، کیسے اپنی زندگی گزار رہا ہے، روڈ کے پر آیا ہوا ہے، کتنے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کر کے۔ آج تجارتیں بند ہے، کاروبار بند ہے، تو کہاں سے اضافہ ہوگا؟ یہ تینوں آزمائشیں مسلسل جاری ہیں، خوف کی، بھوک کی، مال کی کمی۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اس سال بارش بہت اچھی نازل کی، جس کی وجہ سے پھلوں کے اندر زیادتی پائی جا رہی ہے، وہ آزمائش ہمارے پر نہیں ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہے لیکن پھل اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، اناج اتنے مہنگے کہ وہ زیادہ وافر مقدار میں جمع نہیں کر سکتا۔ تو یہ آزمائشیں ہماری زندگی کے اندر چلتی رہے گی۔ اصحاب اکرام کی زندگیوں کے اندر بھی بڑی بڑی مشکلات آئی، بڑی بڑی پریشانیاں آئی۔ دراصل ہمارے ایمان کے بقدر امتحان ہوتا ہے، جیسا ایمان ہوگا اسی کے بقدر امتحان ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان کا معیار بہت بلند تھا، تو اللہ نے انہیں 12-13 سالوں تک ایسی آزمائش کے اندر مبتلا رکھا، سوائے ایک بیوی کے سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ کے سامنے انہوں نے گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا۔ انہیں معلوم ہے کہ اللہ مجھے اس طریقے سے آزما رہا ہے۔ آزمائشیں ہر کسی کی مختلف ہے، اللہ کسی کو دے کر، کسی کو چھین کر، کسی کو بیماری دے کر، کسی کو صحت دے کر آزماتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں مختلف انداز میں جاری رہیں گی۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں یہاں آزمایا نہیں جائے گا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسے حالات کبھی طاری نہیں ہوئے۔ ہر آنے والا کل آج کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوگا، زیادہ خطرناک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہا تھا، جب بقی قبرستان تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، تم ہمارے مقابلے میں زیادہ امن میں ہو، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں۔ فتنے رات کی تاریکیوں کی طرح ایک کے بعد ایک آتے چلے جا رہے ہیں، کوئی کٹ آف نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی
ایسی وجہ نہیں پائی جائے گی کہ انسان لگے کہ ہاں ایک فتنہ ختم ہو، اس کے بعد کچھ لمبی مدت ملی آرام کی، اس کے بعد ہمیں کوئی دوسرے فتنے کے اندر، آزمائش کے اندر مبتلا کیا گیا۔ اور آج آپ دیکھیے ابھی NRC وغیرہ کے فتنے ہمارے اوپر منڈلا ہی رہے تھے، وہ ختم نہیں ہوئے کہ اس سے بڑا عذاب ہمارے پر مسلط کر دیا گیا۔ ابھی یہ کب ختم ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے بعد کون سی آزمائشیں کس انداز سے آئے گی انسان اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا ہے۔ تو آزمائشیں چلتی رہے گی، اور ایسی آزمائشوں میں ہمیں ایمان کے بارے میں پرکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے لگے، بدعت، خرافات، بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، نئے نئے ٹوٹکے، نئے نئے طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ بیماریوں سے آپ اس طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ آج سے 1400 سال پہلے بتایا تھا وہ کافی نہیں ہے۔ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ الگ الگ مواقع کے پر الگ الگ جگہ سے اذان دینا کہاں سے ثابت ہے؟ اذان عبادت ہے، اور عبادت توقیفی ہوتی ہے، جیسے جس وقت بتایا گیا اسی وقت دی جائے گی، ہم اس میں اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک الگ قسم کا فتنہ ہے جو آزمائشوں کے اندر ہمارے دین، ہمارے ایمان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں عجیب و غریب انداز کی ہیں۔ ایسے موقع پہ ایک پیغام میں جو خاص طور سے آج دینا چاہتا ہوں ایثار اور قربانی کا ہے۔ صحابہ کی زندگی کے اندر دیکھیے ہجرت کے بعد ایک بہت بڑا مرحلہ آیا تھا، بہت بڑا مسئلہ۔ سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان مدینہ آئے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ کھانے کی چیزیں، کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہنگامی حالات میں کتنا بہترین فیصلہ کیا، سب سے بہترین اور حکیمانہ فیصلہ۔ جو صاحب حیثیت انصار تھے ان لوگوں کے ساتھ ایک ایک مسلمان کو بھائی چارے کے طور پر باندھ دیا گیا، اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ۔ اور یہ رشتہ آپ کو پتہ ہے کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور انہوں نے خون کے رشتے سے زیادہ ایمان کے رشتے کو اہمیت دی۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، انہوں نے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، جن کے ساتھ انہیں اخوت میں، بھائی چارے میں باندھا گیا تھا، کہا کہ میں اپنے مال کا 2 حصہ کرتا ہوں، ایک آپ رکھ لیجئے، ایک میں رکھتا ہوں۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ بیوی کے پر تیار ہو گئے، کہا میری 2 بیویاں ہیں، آپ جسے پسند کرتے ہیں بتائیے، طلاق دوں گا، عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ یہ ان کی قربانی ایثار کا جذبہ تھا۔ تو اللہ نے آزمائش کے ساتھ ہمیں ایثار اور قربانی کے موقع پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید بہت پیاری بات کہتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ بخاری کی ایک مشہور روایت اس ضمن میں ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آپ کے گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا، 9 کے 9 بیویوں کے پاس۔ ایک صحابی نے کہا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، کہا کہ اللہ کے رسول اس مہمان کو میرے حوالے کیجیے۔ گھر میں جانے کے بعد پتہ چلا ایک آدمی صرف کھانا کھا سکتا اتنا موجود ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مہمان کے آنے کے بعد چراغ اٹھا کر لے کر چلی جانا، مہمان کھانا کھائے گا، ہم بھوکے رہیں گے۔ خود بھی بھوکے رہے، بیوی کو، بچوں کو، سب کو بھوکا رکھا، اور اپنے اوپر ترجیح دی کس کو؟ ایک مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ واقعہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہی اصل قربانی ہے اور اصل نیکی ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں سوشل میڈیا کے پر لوگوں کی نگاہوں میں ہماری کارکردگی آنی چاہیے۔ جب تک وہ لوگوں میں پاپولر نہیں ہوگی، وائرل نہیں ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا نہیں کرے گا۔ صحابہ نیکیاں کرنے کے بعد ڈرتے تھے، اور ہم برائیاں کر کے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ہمارے اور ان کے درمیان فرق بنا ہوا ہے، ایک بہت بڑی خلیج ہے جو وہاں تک جانے سے ہمیں روک رہی ہے۔ تو اس کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ وہ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ میں اکثر بیان کرتے رہتا ہوں کہ بغداد کا ایک شخص یہ مدینہ آیا۔ مدینہ آنے کے بعد مدینہ کے ایک شخص نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ بغداد میں ایثار کسے کہا جاتا ہے؟ ایثار کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا۔ تو اس نے کہا کہ ہم غذا کا، کھانے کا انتظار کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، اور اگر نہیں دیتا ہے تو نہیں کھاتے، بھوکے سو جاتے ہیں۔ تو مدینہ کے شخص نے کہا کہ نہیں، یہ تو مدینہ کے کتے بھی کرتے ہیں، انہیں اگر کھانا ملتا ہے کھا لیتے، ورنہ سو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ایثار یہ ہے کہ جو ضرورت کی چیز ہمارے پاس موجود ہے،
اگر کوئی دوسرا مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو ہم اپنی ذات کے پر اسے ترجیح دیتے ہیں، ہم بھوکے رہتے ہیں اور اسے کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ایثار ہے، اور یہی قرآن مجید بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ ایک بھکارن آئی، مانگنے کے بعد گھر میں دیکھا کچھ نہیں تھا سوائے 3 کھجوروں کے، تینوں کھجوریں اٹھائیں اور اس بھوکی ماں کو دے دی جس کے پاس 2 بچیاں تھیں۔ اس ماں نے اپنی دونوں بچیوں کو 1 کھجور دی اور 1 کھجور خود کھانا چاہتی تھی، بھوکی تھی۔ بچیاں 1 کھجور کھانے کے بعد فوراً اپنی ماں کی کھجور کا بھی مطالبہ کر لیا۔ فوراً ماں ہوتی ہے، اس کی ممتا انسان کیا تصور کر سکتا ہے۔ اس بھوکی ماں نے اپنی اس 1 کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں اپنی بچیوں کے درمیان تقسیم کر دیے، خود بھوکی رہ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فَعَجَبَنِي شَأْنُهَا، اس کا یہ عمل دیکھ کر میں تعجب میں پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار، یقیناً اللہ نے اس کے اس عمل کی بنیاد کے پر اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیا ہے یا اسے جہنم سے نجات دے دی ہے۔ تو یہ ایثار اور قربانی ہے جو اللہ کی جنت کو واجب کرنے اور جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس موڑ کے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آزمائشیں چلتی رہیں گی، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ہمارے ایمان کے بقدر آزما رہا ہے۔ یہ آج ہے، کل ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ بیماری سے پہلے اللہ نے شفا نازل کی ہے، یقیناً اللہ شفا دے گا، شفا عطا کرنے والا وہی ہے۔ اسی کے حکم سے بیماری پیدا ہوئی، اسی کے حکم سے بیماری ختم ہوگی، وہی اس کے لیے شفا نازل کرے گا، وہی اس کے لیے دوا بتائے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ انسان وہاں تک ابھی پہنچ نہ پایا، جب اللہ چاہے گا انسان پہنچے گا، اس کی دسترس میں آئے گی اور بیماریوں سے اللہ کی اجازت سے شفا ملے گی۔ تو یہ اللہ ہمیں ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ ہم ایمان کی زندگی میں کون سا کردار ادا کرتے ہیں، صابرانہ، شاکرانہ، مومنانہ، یا تو پھر کوئی اور کردار جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسے کردار ادا کرنے کی توفیق دے جو اس کی نظر میں پسندیدہ ہو، ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے۔ یہ وبا، یہ مصیبت جس سے آج پورا عالم پریشان ہے، یہ تیرے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو تو نے اتارا ہے، اور تیری ہی اجازت اور تیری مرضی اور تیری منشا کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں۔ پروردگار تو ارحم الراحمین ہے، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اور تو خود کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ آج ہماری محتاج کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ہم آزمائش کے ہر دور سے گزر رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان سارے مرحلے کے پر ایمان کے پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں وہ کردار ادا کرنے کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ ایسے کردار سے، ایسے عمل سے، ایسی نیتوں سے، ایسے معاملات سے بچا جو تیری نظر میں ناپسندیدہ ہو۔ آج تیری رحمت کے پورے عالم محتاج ہیں، کیا انسان کیا جنات سبھی پریشان ہیں۔ پروردگار ہم تیری رحمت کے واسطے سے، ذریعے سے آج ہم اس بیماری سے نجات چاہتے ہیں، اس مشکلات اور مصیبت کے دور میں اپنے آپ کے پر تیری رحمت کا سایہ چاہتے ہیں۔ پروردگار تو ہمیں ان ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ہمیں وہ کردار ادا کرنے کی توفیق دے جو مومنانہ ہو، صابرانہ ہو، شاکرانہ ہو، اور ہمیں جب تک دنیا میں رکھ ایمان کے پر اور ہمارا خاتمہ اسلام کے پر فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات